عالم اسلام کے عظیم بہار خطیب، مسلک کے رضا کے پاسباں، سفیر عشق رسول، سفیر اسلام، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لے کر آتے ہیں، اپنی میٹھی شکر آمیز آواز سے ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بناتے ہیں۔ تاجدار فصاحت چلے آئیے، نوبہار خطابت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، شہر یار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی ایکو ڈلے بیس بند کر دیں، بالکل سادہ سا لاؤڈ اسپیکر کر دیں۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ حاضرین مجلس، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی جان بالکل سادہ کریں، جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے نا، سر ناراض نہیں صرف ہونا، یہ تھوڑا سا نا تنگ کر رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے میرا مزاج نہیں، ایک دفعہ ہی کہتا ہوں، اگر نہ کو سمجھ آئے تو کوئی بعض کا دوست ناراض بھی ہو جاتے، آپ نہ ناراض ہوئیے گا۔ چلیے جی سنیے گا، میں زیادہ دیر لوگوں سے مخل نہیں رہوں گا، بس 20-25 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ تو دوستو یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے ہیں۔ بھائی جان ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں بڑی اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب تھا۔
اور زبان حال سے کہا کرتے تھے کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ علماء نے معذرت بھی کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اس سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے علماء کے لیے وہاں گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا۔ بڑی عقیدت سے بنا دوست، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا۔ احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آتی ہیں۔ گزرتے اتنا کہا کہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ اور بھائی طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ ہوا کا، کوئی جونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھی ہے۔ پھر دوست 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے۔ پھر حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا۔ مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے بھائی۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، ڈیرے جمائے، اور میرے نام طبہ نے خط لکھا۔ فرمایا میرے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ بھائی جان، یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں۔ ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس ہے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے، زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ پوچھا کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ یہ جھٹکا تھا بڑا زوردار۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ کے لے آئی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ اس نے کہا سلمان، با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے،
ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے, کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں, دھیان سے سنیے گا. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے, نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے, نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا, دوڑ لگا دی. سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں, یہ لے لو اور سرزمین تک, اپنی سرزمین تک پہنچا دو. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے, لیکن ظالم بڑے تھے. فرماتے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا, غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے دوست, کہتے بڑے دھکے کھائے. انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا, پھر اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں میرا سودا کر دیا. خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی, اب اڑیکنے لگے. ایک دن کسی نے کہا جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست, ہجر کی آگ میں جلتے رہے, انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے. ہمایوں گھڑیاں آئیں, سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا, کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ اس کی خدمت میں لگا تھا, اور اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا, اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی, میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی, انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا. وہ تو پہلے غصے میں تھا, اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی, میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. یار یہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے, شام, یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی کی, آج منزل نصیب ہوگی. لیکن وہ 3 باتیں جو سالم نے بتائی تھی وہ پیش نظر تھی. کہتے میں نے کھانا حضور کو پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں, میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا, میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے, میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی, اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو میرے نبی نے پلٹ کے میری طرف دیکھا. او بھائی, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں اور دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات تھی. میرے کریم کرم فرماتے ہوئے چادر کمر سے اٹھا دیتے ہیں. جب چادر اٹھاتے ہیں مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, بدن کو چومنا شروع کر دیا. پھر سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. فرمایا سناؤ نا سلمان, ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کا نغمہ چھیڑا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں, عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں, بحیرہ راہب کی تڑپتی کہانی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال میرے بھائی آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی, ہم تو سوئے تھے, ہمارا بخت سولا نکلا, ہمیں تو باد صبا کے جونکوں نے پیغام دیا اور مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. ہم اس بات پہ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا, یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے.
اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. اور بھائی آپ کا تذکرہ ہے 9 سوال تھے. ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقہ اٹھاتے پہاڑ پہ رکھتے آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی. یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل. اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا ہمیں پتہ ہے قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. مہربانی ہوئی اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہمیں شرمندگی سے بچا لیا. اور بھائی ان کا قبول ہوتا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے آگ لے جاتی. ادھر کہانی کیا ہے صدقہ دیا خود کھایا اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. بھائی نیکی کی نہیں نیکی کا ارادہ. دکھیوں کے کام آؤں گا بیواؤں کے کام آؤں گا کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا جیوں گا اللہ کے لیے مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ. میں قرآن کا دائی بنوں گا میں قرآن کا مبلغ بنوں گا. بھائی نیکی کا ارادہ. میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا. ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ. اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا. آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ جذبہ پیدا ہوا بھائی میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. بھائی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا. اور بھائی دل میں شوق پیدا ہوا میرے اس فیصل آباد شہر میں میرے محلے میں میری گلی میں میرے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں. اور جذبہ پیدا ہوا میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا ان بیواؤں کے کام آؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ. نہ دکھیے کے کام آیا نہ گرتے کو سہارا دیا نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا. آپ جانتے ہو ان نیک جذبوں کا اللہ کے ہاں کیا اصلاح ہے کیا قدر ہے؟ سنیے گا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. عرض کرے گا یا اللہ بڑی تڑپدا سی. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. ایسی امت کو پڑھا جو نیکی کا ارادہ کریں گے ارادے سے نیکی عطا ہوگی. ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی پروگرام بنا رات شراب خانے میں جا کے شراب کے پانی دیجیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. سنیے گا جی یہ گناہ کا ارادہ ہے کہ رات شراب خانوں میں گزاروں گا بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے. میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں. میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا رہزن بنوں گا لٹیرا بنوں گا ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ ہے گناہ کا ارادہ. اور بھائی ابھی نہ ہاتھ حرام کی طرح بڑھا ابھی نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ابھی نہ کسی کا جبہ نہ کسی کی دستار پھاڑی. گناہ کا ارادہ ہے. اور بھائی گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا جائے گا. وہاں نیکی کا ارادہ نیکی عطا ہوئی. یہاں گناہ کا ارادہ تو کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ابھی اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو.
ना भाई, रोक लिया गया। ये जो कदम सैलमे घर की तरफ उठ रहे हैं, अल्लाह के घर में आ जाएं। ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है, ओए अल्लाह के थोड़े पर राजी हो जाए। जवानों, गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, फितरत में भूल जाना है। अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। और अगर कोई नदामत के थ्रू उसकी चौखट पे लेके आ जाए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो जाए और यार हिजरत करके पलट आए, वादा है अल्लाह का, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। और जो गुनाह छोड़ते हैं, आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। और भाई जो माजरत कर ले, एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया, 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा है, दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफ़ेद बाल आते ना दोस्त, मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमज़ोर होना शुरू हो जाए, समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बिछे हुए सफ़े मातम, ये पैगाम मौत देते हैं। दाढ़ी में सफ़ेद बाल देख के रोने लगा और कहता है, अल्लाह अगर मैं पलट आऊँ तो क्या सलूक होगा। हातिफ से आवाज़ आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज़ किया, हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतजार किया, तू पलट आया है, तेरा रब रहीम भी है, करीम भी है, जा तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए गए। आज सावी ने खुले रावी ने, भाई आज माजरत करोगे तो वो माफ करेगा। सिर्री सक्ती फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था तो मुझे सरे राह एक शराबी मिला, गंदी नाली में उसका मुंह और जुबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मेरे नबी फरमाते, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त जवानों कलमा भी नसीब नहीं होगा। हजरत अली फरमाते, शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो, घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए, आप फरमाते मैं उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। और आज का जवान फखर से कहता है, दोस्त की दावत पे गया, ड्रमों में शराब और मटके भर भर के पी। मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा, फरमाते गुनाह की सजा ये है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। और भूल जाना तो फितरत में है, लेकिन गुनाह पे इतराना, उसका इजहार करना और उसको फखरी अंदाज में बयान करना, भाईजान आने वाले कल बड़ा डाडा दिन होगा। और उस दिन काफिर भी कहेगा, या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन मेरे भाई, उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को मौत आ जानी है। उस दिन जिंदगी ही जिंदगी होगी। अगर बेमहार गुजारेंगे तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्री सक्ती फरमाते हैं, गंदी नाली में मुंह और जुबान पे अल्लाह अल्लाह, मुझे रहम आया, उस वहां से उठाया, उसका मुंह धोया और कान में इतना कह के गुजर गया, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम लेते हो। बिजली थी भाई जो दिल पे गिरी। फरमाते मैं गुजर गया, अगले दिन तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गया, मेरी आंखें क्या देखती हैं, जो कल शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। फरमाते मैं हैरान हुआ, अल्लाह ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज आई, सिर्री सकती, तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। आज सावी ने खुले रावी ने, आज माजरत करेंगे तो वो माफ करेगा। वो बनी इसराइल का नौजवान जिसका नाम किफल, बहुत बड़ा बदमाश, और उसकी बदमाशी किया, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहाँ बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया, क्यों रोती हो? उसने कहा, शौक से नहीं आई, गुर्बत भूख ले आई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, सरमायादार लोग, वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज बड़े फखर से नहीं कहते, बहुत बड़े जगीरदार, बहुत बड़े जमींदार, तिजोरियां खजानों से भरी, उनके मुंह भी खोले, पैसा पानी की तरह बहाया और माशरे में दरिया दिल मशहूर हुए। कहां लुटाया? जहां नफ्स को हज मिला। मेरा ताल्लुक एक देहात से, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आए तो 1 लाख का इनाम वहां दिया, और जहां नफ्स को हज मिला, दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों, हिजड़ों पे क्यों यार? और अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपनी गली में देखो कितने लोग हैं जो
नाने शबीना को तरस रहे। अगर दौलत ही लुटाने का शौक है तो इन गरीबों पे लुटाओ। फैसलाबाद की कहानी है, आज से 1-1.5 अशरा पहले मैंने नवाए वक्त में खबर पड़ी कि एक बूढ़े ने अपनी बेटी को तालीम की दौलत से रास्ता किया और वो बालिगा हुई तो निकाह की तकरीब थी, उधर से बेटे वाले बारात लेके आ रहे, बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइएगा दोस्त, उस बेटी के दिल पे जो कचोके और जख्म लगे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी और किताबे ज़ीस्त का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और अल्लाह ने दौलत से नवाजा तो कुत्तों की लड़ाई पे गई। और ये गरीबों की बेटियां जो घरों में बूढ़ियों, यहां लुटाओ ना जहां रब की रहमतें उतरती हैं। हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है, नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा, खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया बूढ़े जुर्रत क्यों की? उसकी आंखों में आंसू थे। बड़ा मारा लोगों ने, कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए। लोग बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों की भूख देखी ना गई तो आज चोरी पे आमादा हुआ। वो मर जाता ना बूढ़ा गुर्बत की जिंदगी, तो मोहल्ले से सखी ने कहा जी कफन का इंतजाम हमारी तरफ से। कहां थे सेठ साहब आप जब वो पेवंद लगे कपड़े पहन के आपके सामने से गुजरता था? कद बड़ा था ना, ये बोने नजर आए। आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए। और भी सखी मोहल्लेदार भी निकलते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। जी कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। अल्लाह ये रोटियां हमारे मुंह पे मारेगा। जब नवाले को तरस रहे थे, कहां थे ये मोहल्लेदार, कहां थे ये रिश्तेदार, कहां थे ये सेठ साहब? आज मरने के बाद रोटियां ले आए। और आप जनाजे में देख लो जो सब एंड पे होता है ना, उसकी भी ख्वाहिश होती है मैं आगे बढ़ के चारपाई को कंधा दूं। और आज मरने के बाद मुर्दे को कंधा देने आएगा, जिंदा को सहारा देते जब उसे सहारे की जरूरत थी। खैर बात लंबी हो रही। किफल के पहलू में तड़पती बेटी ने कहा भूख गुर्बत ले आई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोया, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा और मेरे लिए दुआ करना अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चला। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। आज सावी ने खुले रावी ने, आज माफी मांगेगे तो माफी मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल, हर सवाल पे एक जवाब। आखिर पे अर्ज करते हैं ठीक है अल्लाह वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें दोस्त ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। यार 63 वर्ष इस उम्मत में गुजारे, आए रहे और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे। फजल बिन अब्बास कहते हैं मैंने जब देखा जब मरकद नूर में उतारा गया तो हुजूर के लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी, ये आखिरी बात गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। आज़ाब की आयतें उतरी तो हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। मजमा सहाबा से उठे बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के 3रे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखें मार मार के रोते हैं। सईदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शर्म मकान का नहीं होता मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। 3रा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की, अब वहाँ घर बन गए। वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफ़ा है। हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबल सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। वो कहता है मेरी बकरियाँ देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो क्या कहता है रोने वाला? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आगे बड़े अर्ज किया हुजूर अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। फरमाया अबू बकर उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह राजी नहीं कर देता। जवानों सुनिएगा, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते, सईदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज की अबू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी यही फरमा दे बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते तो फिर सईदा अपने मालिक से कहती मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह
تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یسدا کائے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسماں جملہ بخش دے مش در یک زماں۔ کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے کھوکھلے ہو گئے۔ ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا یار؟ آج جوان ہے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ تیور بنے۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وائز نصیحت کرے تو غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا، کبھی قمر، کبھی بدر، کبھی ہلال۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں ملے کوئی خبر نہیں دوست۔ وہ تھوڑی سی زندگی ہے، آؤ میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیں، دائی بنے، مبلغ بنے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکائیں۔ بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزاریں، تاکہ ہم سے ہمارا اللہ، ہمارے محبوب راضی ہو جائے۔ میرے لیے فیروز بختی بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کا موقع ملا، اور یہ اعزاز بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ جن بچوں نے اس مجلس کو سجایا، ہم سب کو جمع کیا، اللہ ان بھائیوں کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔